رحمت للعالمین نبی دے غلام حضرت عثمان ذوالنورین دی بہت ساریاں باتاں نے۔ اللہ اکبر لے کے جو بات میں اگے چلانا چاہنے، سیدنا صدیق اکبر دی دعوت ایک میرے نبی تے ایمان لے آن والے، ہاں مدینہ پاک دی مسجد نبی دی زمین خریدن والے، مدینے وچ پہلا پانی دا انتظام عثمان کرن والے، میرے ویرو وقت گزردا گیا، پھر اللہ اکبر دو خلفاء تو بعد عثمان اللہ اکبر برسر اقتدار آ گئے، مصلی رسول دے وارث بن گئے، امامت بھی سنبھالی، امیر بھی بن گئے۔ پھر حالات اس طرح دے ہو گئے، کشیدہ ہو گئے، ذی الحج دا مہینہ قریب آ گیا۔ حضرت عثمان نے حج دی تیاری کی تھی، لیکن کچھ دور دراز علاقیاں تو لوگ اللہ اکبر بظاہر کلمہ پڑھن والے منافق مدینے وچ آن کے ڈیرا جما کے بہ گئے۔ اتنی کثیر تعداد ہو گئی کہ پھر فوج دا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مشکل کیا بلکہ کیا گیا بار بار۔ ہاں جی، حضرت عثمان مسجد نبوی وچ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، جناب منافقین مسجد وچوں اٹھ کھلوتے، کچھ باروں بھی آ گئے، حضرت عثمان تے حملہ ور ہو گئے۔ نبی کریم دا دتا ہویا اصحاب دے ہاتھ وچ اگے کیتا، آسے دے دو ٹکڑے ہو گئے، سوٹی مبارک دے حضرت عثمان نو گھیرے وچ لے کے دوستاں نے باحفاظت آپ دے مکان دے اندر پہنچایا، لیکن مسجد نبوی دا گھیرا، مکان دا گھیرا جی شور و غل پہ گیا، مدینے دیاں گلیاں وچ بے امنی ہو گئی، فوج تیار ہے، مشیر کہندے آقا آرڈر کرو مقابلہ کرنے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں میں آرڈر تے دے سکنا ماں، لیکن میرے نبی نے فرمایا سی عثمان تو بے قصور قتل کر دیتا جائیں گا۔ عثمان اگر تیرا قتل ہو گیا، تیرے قتل دے بدلے 80,000 بندہ مارے آ جائے گا۔ مینوں ڈر پیا لگدا ہے، باز آ جاؤ، اس چیز تو باز آ جاؤ۔ ہن وقت ہو آ گیا، جڑی زمین مسجد نبوی واسطے عثمان نے خریدی سی، اودے وچ نماز بھی نہیں پڑھ سکدے۔ اگلا مہینہ پہلا مہینہ محرم دار ذکر ہوے گا، میرے نبی دے نواسے دی قربانی ہے۔ کربلا وچ 3 دن پانی بن رہا، عثمان ہووے جنہیں مدینے وچ کنواں پہلے خریدیا سی، لیکن تاریخ پڑھو نا، مدینے وچ اسے کنویں دا باقی کنواں دا بھی حضرت عثمان تے 40 دن مدینے وچ پانی بن رہا، 40 دن۔ بلکہ ایک موقع پر کچھ لوگ جی یا حضرت امام حسن پاک کے متعلق بھی آتا ہے، یہ دونوں بھائی تھے، حضرت امام حسن اور حسین۔ علی نے بیٹوں کی ڈپٹی لگائی تھی کہ خبردار عثمان کی حفاظت کرنی ہے، مشکیزہ پانی کا آیا بھی لیکن دشمنوں نے پہنچنے نہیں دیا، پھاڑ دیا۔ عثمان اسی طرح اللہ فرمایا مینوں قتل نہ کرو، اگر میں قتل ہو گیا میرے نبی دا فرمان ہے، میرے قتل دے بدلے اننے لوگ مارے جان گے۔ اور ایسا ہی ہوا جی، ایسا ہوا۔ پھر حضرت علی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو جنگیں ہوئیں، جی یعنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑ گیا، کچھ نے کہا عثمان کا بدلہ لیا جائے، علی کہنے لگے حالات ایسے نے، کچھ نے علی پر بھی الزام لگا دیا۔ یہ تاریخ ہے، اس پر ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے، رسول اللہ نے جو کہا تھا 80,000 آدمی، ہاں، اور سنیے اللہ اکبر، وقت حاکم ہے، مدینہ کا شہر ہے، منافقین کا اتنا ہولڈ ہو گیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مدینے میں حضرت عثمان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ یعنی ڈر اتنا تھا کہ کوئی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جاتا تھا گھر میں۔ پھر 3 دنوں کے بعد کچھ صحابہ نے موقع پر آپ کی لاش کو اٹھا کر غسل دیا اور رات کی تاریکی میں جنت البقیع میں جنازے کے بعد آپ کو دفنا دیا۔ ذی الحج کے مہینے میں شہادت ہوئی۔ اب آپ کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ آئے ہائے اے سنو براؤ مرضی اپنی نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ پر لوگوں نے زور ڈالا، بڑے بڑے لوگوں نے،
عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، قاتلوں کو تلاش کیا جائے، عثمان کا احتساب بھی کیا جائے۔ یہ عربوں میں صحابہ میں امیر و کبیر آدمی تھا، جس نے جنگ تبوک کے لیے 300 اونٹ دیا، مسجد نبوی کی زمین خریدی، مسلمانوں کے لیے پانی کے لیے کنواں خریدا۔ امیر و کبیر عثمان تھا، پھر اقتدار میں بھی رہا، اس نے تو اور مال کمایا ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں جب میں نے احتساب کیا، چھان بین کی، میں سر پکڑ کے بہ کر رونے لگا، اللہ عثمان کے حال پر رحم کرنا۔ لوگوں نے پوچھا علی بات کیا ہے؟ فرمایا میں حیران ہوں کہ اتنا کبیر و امیر و کبیر آدمی، پھر اتنا سال اقتدار میں بھی رہنے والا، اب میں نے احتساب کیا ہے، شہادت کی، عثمان کی شہادت کے بعد مجھے چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ عثمان کے ترکے میں ایک اونٹنی اور ایک بکری باقی بچی ہے۔ ایک اونٹنی کوئی مانتا ہے؟ اے تک وہ اپنے ابھی عثمان بھی تو کہہ سکتے نا پیو دادا نہ سارا ورثہ مینڈا، لیکن اپنوں کو بھی دیکھیں اور دیکھیں عثمان کو بھی۔ یہ جو لوٹ لاٹ کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ باتیں کسی ایک جماعت کی نہیں ہیں۔ ہاں جی، مجھے بتائیں نا 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اگر یہ نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے، اس پر قرضے پہ قرضہ ہی چڑھتا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں نا یہ سوی زمان صاحب نے تو نہیں لوٹا نا، اس نے تو نہیں لوٹا نا، اس نے تو نہیں لوٹا نا، لوٹا تو انہوں نے ہے، یا فوج والے ہیں یا سیولین ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں، مجھے بتائیں نا۔ آپ نے تو نہیں لوٹا نا، عوام تو غریب ہو رہی ہے نا، لوٹنے والے تو پھر یہی ہے نا۔ اگر انہوں نے نہیں لوٹا تو پھر مجھے بتائیں لوٹا کس نے ہے؟ اوہ انگریز تو 73 سال پہلے چھوڑ گیا نا، چلا گیا نا، اس نے تو جو لوٹنا تھا لوٹ کر چلا گیا۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیں یہ پاکستان کو کنگال کس نے کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے احتساب کیا تو مجھے عثمان کے ترکے میں جو امیر و کبیر خود بھی تھا، اتنا عرصہ پھر اقتدار میں رہا، میں نے کہا اس نے مال بنایا ہوگا، میں حیران ہو گیا، رونے لگا کہ عثمان کے ترکے میں اس کی وراثت میں کچھ بھی نہ تھا، جو کچھ تھا زندگی میں سارے کا سارا اللہ کی رضا کی خاطر لوٹا گیا۔ ایک اونٹنی، وہ بھی کیونکہ آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے کہ میں اس اونٹنی پر مدینے سے بیٹھ کر مکے کا سفر کروں گا، اور ایک بکری تھی کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا مکے میں، حج کے بعد وہاں قربانی دوں گا، وہ اس لیے بچا کر رکھی تھی، لیکن موقع ہی نہیں ملا، اور حج کے دنوں میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو علی فرماتے ہیں یہ دو چیزیں عثمان کے ترکے میں مجھے ملی۔ اب دیکھیں ان کو، ہائے ہائے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم میں کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، حضور کا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم میں کیا ہوگا۔ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میں کیا ہوگا۔ غور کریں اس وقت اس دربار کا عالم کیا ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا جب یہ عظیم ہستیاں حضور کے سامنے تشریف فرما ہوگی۔ جس وقت تھی ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میں کیا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پر کروڑوں اربوں اور لا تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں